السلام علیکم۔ دابۃ الارض یعنی قیامت کے قریب ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کے جانور کا زمین سے نکلنا اور انسانوں سے باتیں کرنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ بہت ساری احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ جانور کہاں سے اور کیوں نکلے گا، اس کے نکلنے کے پیچھے حکمت کیا ہے، یہ کیسا دکھتا ہوگا اور کیا کیا کرے گا، اور موجودہ دور میں اس کی حقیقت کیا ہے، آج ہم یہ سب باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس کی نشانیاں نہ دیکھ لو، یعنی کہ 3 ایسے بڑے زلزلے جس میں زمین کے 3 بڑے حصے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک عرب جزیرے میں آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دھواں جو کہ پوری روئے زمین پر پھیل جائے گا جسے الدخان کہتے ہیں، ایک آگ جو یمن کے اندر لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی میدان محشر کی طرف لے جائے گی، اور دابۃ الارض کا نکلنا یعنی زمین کے جانور کا، دجال کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور آخر میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی بالکل واضح نشانی ہوگی، جس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا قرآنی آیت سے بھی ثابت ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 82 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکالیں گے جو کہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا اب قیامت قریب آ گئی ہے، اور یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کیونکہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اس سے اگلے دن یہ جانور زمین سے مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ جسے کوہ صفا کہتے ہیں وہاں سے نکلے گا اور سر سے مٹی کو جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، لیکن ایک جماعت رہ جائے گی۔ یہ جانور ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا، اور اس کے بعد وہ باقی زمین کی طرف بڑھے گا اور کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا۔ کوئی شخص بھی اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا، کیونکہ یہ ہر کافر اور مومن کو پہچانے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، ان کو قیامت کے آنے کی خبر دے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اس طرح مسلم اور کافر کا فرق دنیا سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن پورا حساب قیامت میں ہی ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا، بالکل اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے جانور کو نکالیں گے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے اور اس کا مذاق اڑانے والے لوگوں کی حماقت اور جہالت کو دنیا میں ہی ظاہر کر دیں کہ جس چیز کو تم انبیاء کرام علیہ السلام کے کہنے پر نہیں مانتے تھے، آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے پر تو تم کو ماننا ہی پڑے گا۔ لیکن افسوس، اب ماننا تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ یہ جانور لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کے چھوڑ دینے کے زمانے میں ظاہر ہوگا، جب لوگوں نے دین کو اپنی مرضی سے بدل لیا ہوگا۔ ہر طرف فتنے جنم لے چکے ہوں گے، اور جو نشان یہ جانور لگائے گا اس کے بعد کافر اور مومن کی صاف پہچان ہو جائے گی۔
یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا میرا حق ادا کر۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوگا جب آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ دابۃ الارض کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی۔ کافروں کی ناک پر وہ عصا سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے چہروں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن اور کافر سب ظاہر ہو جائیں گے۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق ہماری زمین پر 1 کروڑ سے بھی زیادہ مخلوقات موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہم انسانوں کی سوچ اور کوشش مختصر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کچھ بھی نیا کرنے سے عاجز نہیں ہے۔ اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، لیکن اس کی جسامت اور شکل صورت سے متعلق جو احادیث اور روایات ملتی ہیں ضعیف ہیں، یعنی ان احادیث کے صحیح ہونے میں ثبوت نہیں ہے جو یہ بتا سکیں کہ یہ جانور کس شکل میں ہوگا، یا واقعی یہ جانور ہوگا، یا کسی ٹیکنالوجی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا کسی ایسے فتنے کے بارے میں جو کہ کافر اور مومن کو بالکل الگ کر دے گا۔ ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ اس کو ایک خلاصے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی سواری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک لمبے کانوں والے گدھے پر سوار ہوگا جس کے نیچے 70,000 لوگ اکٹھے ہو سکتے ہوں گے، اور وہ تیز رفتار ہوگا جو کہ چند ہی منٹوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جائے گی۔ اب ذرا سوچیں کہ کیا اتنے بڑے گدھے کا وجود ممکن ہے کہ جس کے نیچے 70,000 لوگ آ جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور یہ بھی کہ وہ اتنی تیز رفتاری سے پانی و خشکی پر سفر کرے کہ چند ہی لمحوں میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر لے۔ بظاہر تو یہ ناممکن ہے، مگر آج ہمارے سامنے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ٹیکنالوجی موجود ہے جو آواز کی رفتار سے بھی تیز سفر کر سکتی ہے اور ریڈار کی پکڑ میں بھی نہیں آتی۔ یہ تیز رفتار بھی ہیں، خشکی و پانی دونوں میں سفر کر سکتے ہیں، اور ان کے گدھے کی طرح کان بھی مفروضے کے طور پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کیے تھے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات پہلے سے جانتے تھے کہ یہ سواری کیسے ہوگی، کس طرح کام کرتی ہوگی، لیکن کیا آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ سمجھانا ممکن تھا کہ ایسی بھی کوئی اڑنے والی مشین ہوگی جو پرندوں سے بھی زیادہ تیز سفر کرے گی؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدھے کی مثال دے کر صحابہ رضی اللہ عنہم کو سمجھایا، کیونکہ وہ جانور اس وقت وہاں موجود تھا، مگر آج 1400 سال بعد ہمیں اس جانور کی سمجھ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی شکل میں آ گئی ہے۔ بالکل اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے ایک کندھے سے کان کی لو تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ تیز رفتار پرندہ 500 سال تک اڑتا رہے۔ اب یہاں بھی فرضی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے، کیونکہ ہم لوگ سفر کو ماپنے کے لیے میٹر، کلومیٹر یا میل وغیرہ کے یونٹ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا یہ اسکیل آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سمجھانے کی کوشش کرتے تو کیا وہ سمجھ پاتے؟ یقیناً نہ سمجھ پاتے۔ جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت کو بھی مثال سے بتایا گیا ہے تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کو فرضی حوالے کے طور پر سمجھ سکیں۔ یہی معاملہ دابۃ الارض کا ہے کہ اس کی جسامت بھی فرضی اندازے سے بتائی گئی ہے،
لیکن اس جانور کا ظاہر ہونا، مومن اور کافر کا الگ کرنا قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ اس جانور کا ظہور ممکن ہے کہ کسی ایسے فتنے کی طرف اشارہ کر رہا ہو جو ایمان والوں کا امتحان لے گا۔ مثال کے طور پر آج کل یورپ اور امریکہ میں RFID چپ کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے کسی کی بھی شناخت کو ایک نمبر یا کوڈ میں بدل کر اس کی ہر ایک چیز کی نگرانی کرنا، اس کے دماغ اور سوچوں کو کنٹرول کرنا، اسے اپنی اطاعت کے لیے مجبور کرنا اور ہر وہ کام کروانا جو کرانا چاہتے ہوں ممکن ہے یہ جانور اسی ٹیکنالوجی کے فتنے کی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ یہ جانور جب حملہ کرے گا، جو شخص بھی اس فتنے کو اپنائے گا اس پر اپنا نشان لگا دے گا، جس سے کافر رہے گا، اور جو اسے نہیں اپنائے گا وہ اپنا ایمان بچا لے گا۔ یہ نشان، جسے شیطانی چھاپ بھی کہتے ہیں، اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ یوں یہ فتنہ دنیا میں پھیل کر لوگوں کا امتحان اس طرح لے گا کہ اس وقت آپ کی شناخت، آپ کا بینک بیلنس، آپ کا کھانا پینا، سب کچھ اسی چپ کی مدد سے خریدنا ممکن ہوگا۔ اس لیے صبر کرنا اور ایمان پر ثابت قدم رہنا مومن ہونے کی نشانی ہوگی۔ ہم انسان تو محض قرب قیامت کا وقت آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ نشانیوں کا بس اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، لیکن اس وقت ان نشانیوں میں بہت شدت آ چکی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں، اور جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو ایک ایک کر کے پوری تسبیح بکھر جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں شیطانی فتنے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔